يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، ویسے تو تقریباً تمام شہروں کا یہی حال ہے، لیکن ہمارے شہر چوک اعظم میں زیر زمین پانی اچھا نہیں ہے، اور ہم جہاں پانی پینے کے لیے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ نہر کا پانی ہے یا نلکے کا پانی ہے۔ لیکن اگر نہر کا پانی بھی ہو اور اس میں انسان کوئی خون کا ایک قطرہ ملا دے تو کیا کوئی انسان اس کو پینے پر آمادہ ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ چلو کوئی منرل واٹر کا گلاس ہو، صاف ستھرا، انتہائی شفاف، اس کے اندر کوئی خون کا قطرہ، کوئی پیپ کا قطرہ گرا دے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو کوئی طبیعت اس کو پینے پر آمادہ نہیں ہوگی۔ کوئی دودھ کا گلاس ہو آپ کے سامنے اور اس کے اندر کوئی خون کا قطرہ ملا دے، اس کے اندر کوئی پیپ کا قطرہ ملا دے تو کوئی انسان اس کو پینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کتنی پیاس ہوگی جب انسان ایک قطرہ ملا ہوا خون نہیں بلکہ سارے کے سارا وہ گلاس جو ہوگا وہ پیپ کا ہوگا۔ گلاس کہاں ہوگا؟ یہ جس طرح جانوروں کو پلائے جاتے ہیں ڈولوں میں، اسی طرح ڈول بھر بھر کر لائے جائیں گے پیپ کے اور کچ لہو کے، جو سبز بھی ہوگا، سرخ بھی ہوگا، کالا بھی ہوگا، اور انسان کے سامنے اس کو رکھا جائے گا اور انسان اس کو پینے پر مجبور ہوگا۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے عجیب بے بسی ہوگی اور انسان کی مجبوری ہوگی کہ انسان وہ پانی پی جائے۔ میرے عزیز دوستو، مشروب اگر لذیذ ہو تو اس کو انسان ایک سرکی بھر کر پی لیتا ہے، یکایک پی لیتا ہے، لیکن اگر کسی ناگوار اور ناپسندیدہ چیز کو پینا ہو تو پھر انسان گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے نا۔ تو یہی قرآن حکیم نے کہا ہے کہ وہ کچ لہو جب ان کو پیش کی جائے گی، کن کو؟ وہ جو جبار ہیں، وہ جو انید ہیں۔ جبار اور انید کی تشریح آپ کو یاد ہوگی، جو بے ادب ہیں، جو گستاخ ہیں اور جو ضدی ہیں، اڑیل ہیں، جس بات پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو قرآن سناؤ یا ان کو حدیث سناؤ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ دلیل یہی لاتے ہیں کہ ہم سالوں سے یار اس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی اسی کے اوپر زندگی گزار گئے ہیں، آپ ہمیں ہمارے عقیدے سے، آپ ہمیں ہمارے دین سے بیزار کرتے ہیں۔ خیر ہمارا تو اختلاف بھی معمولی ہے، یہ مولویوں کا اٹھایا اختلاف ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہاں جی، یہ کوئی اتنا زیادہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت تو بڑا مسئلہ تھا کہ یکایک ایک دین کو ختم کر کے ایک دوسرے دین کو اختیار کرنا تھا، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات میں بھی گرے ہوئے، اسے بھی ہم نہیں نکل سکتے۔ وہ کتنے بہادر لوگ تھے جنہوں نے اپنے سابقہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم لوگ تھے، یقین فرمائیے۔ تو ان کو جب پیش کیا جائے گا ان ضدی اور ان بے ادب لوگوں کو، تو قرآن حکیم کہتا ہے یتجرعو گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے، گھونٹ گھونٹ پئیں گے، پھر رک جائیں گے، پھر پیاس کی شدت ان کو مجبور کرے گی، پھر ایک دوسرا گھونٹ پئیں گے، اور ولا یکاد یسیغہ، اور وہ ان کے حلق کے اندر اترے گا نہیں، بڑی مشکل کے ساتھ ان کے حلق کے اندر اترے گا۔ اور پھر اس کی ایک دوسری مصیبت یہ ہے کہ انتہائی بدبودار ہوگا، انتہائی بدبودار ہوگا۔ اگر آپ بدبو کا کوئی تصور ذہن میں لانا چاہیں تو کبھی آپ نے بالکل جلی ہوئی میتیں دیکھی ہیں، سڑی ہوئی میتیں دیکھی ہیں، اور جب کبھی ان کو دفنانے کا موقع آئے تو وہاں کھڑے ہو کر انسان کن کیفیتوں سے دوچار ہوتا ہے۔ وہ انسانی جسم ہے نا، گلا ہوا ہوتا ہے، کتنی بدبو ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہاں انسان ٹھہر نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں تو ایک انسان کے جلا ہوا یعنی جسم نہیں ہوگا،
کہ لاکھوں انسانوں کروڑوں انسانوں کے جلے ہوئے جسم کی بدبو اکٹھی ہو کر اس پانی کے اندر سے گزر جائے گی اور وہی پیپ اور کچلے ہوئے انسان کو پینا پڑے گا. یعنی اس کی دوسری مصیبت یہ ہے کہ وہ بدبودار ہوگی، اور تیسری مصیبت اس کی یہ ہے کہ وہ انتہائی گرم ہوگی. اتنی گرم ہوگی کہ اس کا آپ یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن حکیم نے اس کی تھوڑی سی نقشہ کشی کی ہے کہ اتنی گرم ہوگی کہ آپ اس کی ہواڑ یا اس کی جو ہوا ہوگی وہ بھی اتنی سخت ہوگی، آپ منہ کے قریب جب اس کو لے جائیں گے تو آپ کا گوشت آپ کی ہڈیوں سے جدا ہو جائے گا. تو یہ مصیبت ہوگی جو اس کو وہ پئیں گے. اور پھر فرمایا کہ وہ حلق کے اندر وہ مشکل سے اترے گی، اور یہ وہ کیفیت ہوگی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اس طرح لگے گا کہ موت ہر طرف سے اس کو گھیرے کھڑی ہوئی ہے. ہم مرے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے موت کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے مرتے ہوئے لوگ تو دیکھے ہیں، مرتے ہوئے انسان تو دیکھیں. جب وہ مرتے ہیں یقین فرمائیے کہ دنیا کی ساری مصیبتوں میں سے، سارے دکھوں میں سے سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا تکلیف دہ کام وہ ہوگا جب آپ کے اوپر موت آئے گی. یہ دنیا کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے، اور آخرت کی مصیبتوں میں سب سے ہلکی مصیبت ہے. اس کے بعد جو مصیبتیں ہیں وہ اس سے بڑی ہیں. یہ دنیا کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن آخرت کی مصیبتوں میں یہ سب سے چھوٹی مصیبت ہے. اس کے بعد جو مصیبتیں کھڑی ہیں وہ اس سے زیادہ بڑی مصیبتیں ہیں. ہاں جی. تو میرے عزیز دوستو، یہ موت جو ہے یہ قرآن وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہیں جب تمہاری جان حلق کو پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا عزیز جا رہا ہے، ہماری ماں جا رہی ہے، ہمارا باپ جا رہا ہے. وسائل بھی ہیں یار، ڈاکٹر بھی ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تم دیکھ رہے ہوتے ہو. حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس وقت تم جڑ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، اس لیے کہ تمہارا عزیز تم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن تم جتنے بھی جڑ کر بیٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں ہے تم جو خود مختار یہاں بنے پھرتے ہو، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، اب تمہارا اختیار کیوں نہیں چلتا؟ ترجعونہا، اس کو لوٹا کر لاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو اس کو اٹھا کے لاؤ. تمہارا باپ جا رہا ہے، تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، کوئی طاقت ہے تم میں تو مظاہرہ کرو نا. تم خدا کی کائنات کے اندر بالکل بے بس ہو. اللہ کا یہاں حکم چل رہا ہے، اور اللہ کے یہاں تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں. جب جس کو چاہتا ہے، جتنے عرصے تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. اس کا تعلق نہ بیماری سے ہے، اس کا تعلق نہ عمر سے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے ہو جاتا ہے. تو وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا نقشہ کشی کی ہے کہ جب وہ یہ مصیبت پی رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو یوں محسوس ہوگا یاتیہ الموت من کل مکان، ہر جگہ سے موت نے ان کو گھیر لیا ہے، ہر جگہ سے موت نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. ادھر بھی موت کھڑی ہے، ادھر بھی موت کھڑی ہے، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، کوئی اس موت سے بچانے والا نہیں ہے. اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں وما هو بمیت، لیکن وہ مریں گے نہیں. ولا یموت ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ وہ مریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مارے گا بھی نہیں. یہاں تو ذرا مصیبت ہوتی ہے نا، مصیبت کا آخری حل یہی ہے کہ انسان مر جائے اور پھر مصیبت ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وما هو بمیت، وہ مرنے والے بھی نہیں ہوں. موت ہر طرف کڑی ہوئی ہے لیکن وہ مرنے والے بھی نہیں ہوں گے. اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ عَذَابٌ وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے بعد عذاب غلیظ، ایک دوسرے شدید ترین عذاب ہیں جو ان کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پی پینا کوئی عذاب ہے. اس کے بعد جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. غلیظ کہتے ہیں انتہائی سخت کو، انتہائی شدید عذاب ہیں جو اس کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، جو انسان کا انتظار کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ وہ منظر کشی تھی جس کو اہل عرب اپنی زبان میں پڑھتے تھے تو ہماری نسبت ان کو اس مصیبت کا زیادہ ادراک ہوتا تھا. ایمان کے ساتھ جب اس کو پڑھتے تھے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں.
یہ جو ہم سنتے ہیں نا رات کو نیند نہیں کرتے، ساری رات کھڑے رہتے تھے، کھانے ختم ہو جاتے تھے، عزیز سے عزیز، مرغوب سے مرغوب گناہ اور بری عادتیں جو ان کو بالکل جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھیں ان کو ایک دم چھوڑ دیتے۔ شراب کو چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ جنہوں نے عرصہ ہے دراز سے شراب پی ہوئی ہو، لیکن اللہ کا حکم آیا تو محمد رسول اللہ کے دوستوں نے اسی وقت مٹکے توڑ دیے اور گلیوں میں شراب بہتی پھر رہی تھی۔ یہ وہ منظر کشی تھی۔ یہ جتنا جتنا احساس اس مصیبت کا ہمیں ہوگا اتنے اتنے ہماری عبادتوں کے اندر لطف، ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیں مفید اپنے آپ کو بنانا یہ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا